بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے چند دنوں سے پاکستان کے میڈیا اور سیاست میں اس بات پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ افغان طالبان پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگائی جانے والی باڑ کو توڑ رہے ہیں، اور یہاں تک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ صاحب افغان طالبان اب وہی باتیں کر رہے ہیں جو سابق کمیونسٹ پشتونستان بنانے والے کیا کرتے تھے کہ ہم اٹک تک پاکستان کا علاقہ قبضہ کر لیں گے۔ چونکہ بہت زیادہ ڈس انفارمیشن ہے، جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، اور ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر انفارمیشن وارفیئر یا ابلاغی جنگ جو ہے وہ ایک مہلک ترین ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ پوری قوموں کو، پورے ملکوں کو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے صرف جھوٹ پھیلا کے، ڈس انفارمیشن کے ذریعے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستانی قوم اور افغانستان کے مسلمان ایک بات کو بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا میں بہت بڑے دشمن ہیں اسلام کے، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی امارت اسلامی کے درمیان جنگ ہو جائے۔ بھارت بھی یہی چاہتا ہے، اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے، امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، اور اس خطے میں ہماری صفوں میں موجود چاہے وہ کمیونسٹ ہوں یا لبرل سیکولر لادین ملحد طبقہ ہو، وہ سب یہ چاہتے، یا جہنم کے کتے خوارج ہوں، ٹی ٹی پی اور بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد، وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ، ایک غلط فہمی پھیلے دو برادر مسلمان ملکوں کے درمیان۔ جیسے کہ یہ بات کہی کہ اس بات کو پہلے بالکل مستحکم کر لیں کہ افغانستان کے طالبان یا اس سے پہلے جو افغان مجاہدین تھے، جن کے یہ جو سوویت یونین کے خلاف جہاد کر رہے تھے اور اب انہوں نے امریکہ کے خلاف اور نیٹو کے خلاف جہاد کیا ہے، یہ تمام مسلمان وہ ہیں جو کبھی بھی پاکستان سے دشمنی نہیں کر سکتے۔ یہ کبھی بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان پر حملہ کریں گے یا پاکستان پر قبضہ کریں گے، یا یہ کہ پاکستان کے علاقوں کو یہ تباہ کر دیں گے، یا پاکستان کو افغانستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا کوئی پلان ان کا کبھی بھی نہیں تھا، نہ ہے۔ یہ مسلمان لوگ ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، اس وقت سے افغانستان میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو پختونستان بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کمیونسٹ تھے جن کو سرخا کہا جاتا تھا۔ یہ وہ کمیونسٹ تھے کہ جنہوں نے سوویت یونین کو افغانستان میں داخل کیا تھا، جن کے خلاف افغان مجاہدین نے اس وقت جنگ کی تھی، جہاد کیا تھا اور ان کو نکالا، اور اس کے بعد امریکن داخل ہوئے اور ان کے خلاف دوسرا جہاد شروع ہوا۔ ان کے بچوں نے، ان افغان مجاہدین کی اولادوں نے دوسرا جہاد 20 سال تک کیا۔ یہ سب اسلامسٹ ایلیمنٹس ہیں۔ یہ سارے وہ ہیں کہ جو کبھی بھی کسی مسلمان ملک پر اور خاص طور پر پاکستان پر تو کبھی حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا اس بات کو بالکل ذہن سے نکال دیں۔ دوسری یہ بات سمجھیے گا کہ جہاں تک ایک باڑ لگانے کا تعلق ہے، ایک فینس لگانے کا تعلق ہے دو ملکوں کے درمیان یا ایک ملک کے درمیان میں اس کی کسی دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو کوئی بھی باڑ دنیا میں، کوئی بھی فینس دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ لگا دیں تو بس وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ آپ کو اس فینس کی، اس باڑ کی حفاظت کرنے کے لیے بھی ہزاروں سپاہی لگانے پڑتے ہیں۔ آپ کو چیک پوسٹ بنانی پڑتی ہیں، آپ کو مائن فیلڈز بچھانے پڑتے ہیں، آپ کو بجلی کی سرچ لائٹس لگانی پڑتی ہیں، آپ کو مسلسل پیٹرولنگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو ریڈارز اور اس کے اوپر نائٹ ویژن ڈیوائسز لگانی پڑتی ہیں، جب جا کر آپ اس فینس کو سیکیور کرتے ہیں۔ اور یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، ہزاروں سال سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ چین میں کئی ہزار سال پہلے انہوں نے دیوار چین بنائی، 1500 کلومیٹر لمبی دیوار بناتے ہوئے 10 لاکھ لوگ مرے، نہ جانے کتنی جنریشنز لگ گئی اس کو بنانے میں، لیکن وہ صرف دیوار چین کافی نہیں تھی اس چینی سلطنت کو بچانے کے لیے۔ اس دیوار چین کے ہر 10 قدم کے فاصلے پر ایک سپاہی مسلح کھڑا ہوتا تھا اس دیوار کی حفاظت کے لیے۔ اس طرح اس دیوار کی حفاظت کی گئی، اس طرح وہ دیوار کارآمد ہوئی باہر سے آنے والے دشمنوں کو روکنے کے لیے۔ اگر وہ سپاہی بیچ میں سے آپ ہٹا لیں تو وہ دیوار ریت کی دیوار بن جائے گی، دشمن بآسانی اسے کراس کر لے گا۔ اسی طرح انڈیا نے جو لائن آف کنٹرول پہ فینسنگ لگائی ہے، وہ صرف فینس نہیں لگائی، انڈیا نے فینسنگ لگائی ہے، ہزاروں بنکر بنائے ہیں اس کے گرد، مائن فیلڈز لگائی ہیں، ریڈارز لگائے ہیں، سرچ لائٹس ہیں، کتے ہیں، پیٹرولنگ ہوتی ہے، اور پھر فینس کی بھی، باڑ کی بھی 3 لیئرز ہیں۔
ایک ہے اس کے پیچھے ہے، پھر اس کے پیچھے. اس طرح جا کے انہوں نے باڑ کی حفاظت کی ہے کہ پاکستان سے مجاہدین مقبوضہ کشمیر جا کر تحریک آزادی میں شامل نہ ہو سکیں. تو ایک بات ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جب بھی باڑ لگائی جاتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی لاکھوں کی فوج لگانی پڑتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ دنیا کی کوئی بھی دیوار یا باڑ ایسی نہیں ہوتی جو پرماننٹ ہو، جو ہمیشہ کے لیے لگائی جائے. جس مقصد کے لیے وہ لگائی جاتی ہے، جب وہ مقصد پورا ہو جائے اس کے بعد وہ دیوار یا صرف ایک نمائشی چیز رہ جاتی ہے، جیسے دیوار چین ہے آج، صرف نمائشی ایک چیز ہے، اس کا اب کوئی استعمال نہیں ہے، یا پھر گرا دی جاتی ہے، جیسے دیوار برلن گرا دی گئی تھی. وہ برلن کو بیچ میں سے تقسیم کر دیا، ایک حصہ سوویت یونین کے پاس تھا، ایک حصہ نیٹو اور امریکنز کے پاس تھا. لیکن جب سوویت یونین ٹوٹا، جغرافیائی اور سیاسی صورتحال تبدیل ہو گئی، تو اس دیوار برلن کی اب کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو گرا دیا گیا اور وہ سارے متحد ہو گئے جرمنی والے. تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، باڑ کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، اور جب جغرافیائی یا دفاعی یا اسٹریٹجک صورتحال تبدیل ہو جائے تو پھر کوئی باڑ، کوئی دیوار پرماننٹ نہیں ہوتی، یا وہ صرف سیریمونیل رہ جاتی ہے یا گرا دی جاتی ہے. پاکستان نے افغانستان کے درمیان یہ باڑ اس وقت لگائی تھی جب پچھلے 20 سال سے وہاں امریکنز تھے، جب وہاں پر امریکنز کی سرپرستی میں ایک ناپاک اور پلیت کابل کی حکومت تھی، جو پاکستان توڑنا چاہتے تھے، جو پاکستان میں دہشت گردی بھیج رہے تھے. وہاں بھارت موجود تھا، درجنوں بھارت کے کونسلیٹس تھے جو پاکستان میں ایک بھاری دہشت گردی بھیج رہے تھے اندر. وہاں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد تھے، وہاں بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد تھے. اور ظاہر ہے کہ 1 لاکھ سے زائد شہداء جب ہم نے دیے اور ہماری خوفناک جنگیں پاکستان کے شہروں میں ہوئی، تو ایک طریقہ سمجھا گیا کہ اس کو روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم افغانستان کے درمیان میں ایک باڑ لگا دیں. مگر جب سے امریکنز افغانستان سے نکل کر گئے، وہاں سے انڈینز کا صفایا ہو گیا، امریکنز چلے گئے، نیٹو چلا گیا، کابل حکومت چلی گئی، وہ تمام بڑے بڑے تھریٹس جو ہمیں افغانستان سے تھے وہ خود بخود ریموو ہو گئے. افغان طالبان کابل میں آ گئے، اور افغان طالبان کے کابل میں آنے کی وجہ سے خطے کی تمام جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجک سچویشن تبدیل ہو کے رہ گئی ہے. ایک جانب پاکستان نے جب باڑ لگائی تو اس وقت بھی ہمیں پرابلمز تھیں، کیونکہ اس 1200-1300 کلومیٹر کی باڑ میں ممکن نہیں تھا کہ ہم ہر 100 قدم یا 50 قدم کے بعد ایک پوسٹ بناتے، اپنے سپاہی لگاتے، ہم مائن فیلڈز لگاتے، ہم سرچ لائٹس لگاتے، ہم پیٹرولنگ کرتے. پاسبل ہی نہیں تھا. یہ ایکچولی جب باڑ لگائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی خیال تھا بہت لوگوں کا کہ ہم صرف اپنے ریسورسز ضائع کر رہے ہیں، چونکہ یہ باڑ اس کو ہم ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے، اس کے لیے جو وسائل چاہیے وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. پوری پاک فوج 6 لاکھ لگانی پڑے گی مغربی سرحد کے اوپر اس باڑ کی حفاظت کے لیے، تب ایفیکٹو ہوگا. یہ ظاہر ہے کہ وہ ہم کر نہیں سکتے تھے، جو ہم نے اپنی ساری فوج انڈیا کے خلاف لگائی. تو باڑ لگا تو دی گئی تھی، اس سے بہرحال بہت کسی حد تک فائدہ ہوا ہمیں. ٹی ٹی پی کے کچھ ایلیمنٹس کے جو اتنی زیادہ فری ایکسس تھی رکی، مگر آپ کو ایک ہیومن کاسٹ بھی دینی پڑتی ہے. یہ پورے علاقے، یعنی افغانستان پاکستان کا یہ پورا خطہ جو ہے کئی ہزار سال سے یہ مارشل ایریا ہے. یہ یہاں جنگی لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ ملیٹنٹ لوگ رہتے ہیں، یا وہ لوگ رہتے ہیں کہ جو اسلحے کو اپنے پاس رکھتے ہیں. اور ہزاروں سال سے اس پورے خطے میں آرمیز مارچ کرتی رہی ہیں دونوں اطراف میں، چاہے الیگزینڈر کی آرمی ہو جو وہاں سے آئی ہو، شہاب الدین غوری ہو، غزنوی ہو، عبدالی ہو، بڑی بڑی فوجیں ہیں جو اس طرف ہندوستان اور اس پورے خطے کی طرف حملے کرتے آئی ہیں، یا برٹش امپائر ہو جو یہاں سے گئی ہے افغانستان کے اندر. ہزاروں سال سے یہاں پہ ٹرائبز موو کرتے رہے ہیں، آرمیز آتی رہی ہیں. کبھی بھی کسی امپائر نے، کسی سلطنت نے، بڑی بڑی سلطنتیں بنی، کسی نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیچ میں باڑ نہیں لگائی تھی. بعض علاقے ہوتے ہیں جہاں کے لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ آپ باڑ لگا کے ان کو نہیں روک سکتے. اور یہ افغانستان پاکستان کا خاص طور پر جو ملیٹنٹ پشتون بیلٹ ہے، یہ مارشل ریسز ہیں، ان کو باڑ سے تو آپ روک ہی نہیں سکتے کبھی بھی. ہمیشہ سلطنتوں نے، برٹش امپائر نے جب ڈیورنڈ لائن کا ایگریمنٹ سائن کیا 1893 میں، تو انہوں نے اس وقت باڑ نہیں لگائی ڈیورنڈ لائن کے اوپر کہ جی افغانستان اس طرف ہے، برٹش امپائر اس طرف ہے. انہوں نے اس ڈیورنڈ لائن کا دفاع کیا ڈپلومیسی اور ملٹری پاور کے ساتھ. پیچھے پوری برٹش امپائر کی طاقت تھی کہ اگر افغانستان نے اس کو وائلیٹ کیا یا کسی قبیلے نے وائلیٹ کیا تو پھر برٹش امپائر اپنی پوری طاقت کے ساتھ آتی. اور ساتھ انہوں نے ڈپلومیسی کی، انہوں نے افغانستان کے ساتھ انگیج کر کے، بات چیت کر کے سارے معاملے کو رکھا. کہ آپ نے دیکھا کہ پورا برٹش امپائر کا پیریڈ 1893، اس سے پہلے جو 19 سینچری تھی اس میں برٹن نے 3 فوجیں بھیجی افغانستان کے اندر. فرسٹ افغان کیمپین، سیکنڈ، تھرڈ، مار بھی پڑی ان کو، نقصان بھی اٹھایا،
لیکن انہوں نے افغانستان کو بھی اتنا بھاری نقصان پہنچایا کہ خود افغانستان کے امیر، میرا خیال امیر عبد الرحمن تھا اس وقت شاید 1893 میں، اس نے برٹش امپائر سے کہا کہ اچھا بہت لڑائی کر لی ہم نے، اب آئیں ہم اپنی سرحدیں ڈیفائن کر لیتے ہیں. اور وہ صرف پاکستان اور انڈیا، افغانستان اور ہندوستان کے درمیان کی سرحد ڈیورنڈ لائن نہیں ڈیفائن ہوئی تھی اس وقت، ایران کے ساتھ سرحد، سینٹرل ایشیا کے ساتھ سرحد، یہ جو آمو دریا کی سرحد ہے تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان والی، یہ ساری زار آف رشیا کے نمائندے آئے تھے، ایران کے شاہ جو صفوی تھا اس کے نمائندے گئے تھے، برٹش امپائر. یہ بہت بڑی میٹنگ تھی. یہ صرف یہ نہیں تھا کہ صرف برٹش امپائر یا امیر نے بیٹھ کے کابل میں فیصلہ کر لیا تھا، لنڈن میں فیصلہ ہوا تھی. وہ سب لنڈن میں گئے، وہاں بیٹھ کے ایک میٹ اور ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ افغانستان کی ماڈرن باؤنڈری کیسی بنائی جائے گی. اور اس میں وخان کی پٹی جو ہندوستان کا حصہ تھا، اس کو افغانستان کو دیا انگریزوں نے جان بوجھ کر، تاکہ زار کے ساتھ، رشیا کے ساتھ ایک بیچ میں بیریئر بن سکے. جو آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی ایک چونچ نکلی ہوئی ہے ہمارے چترال کے نارتھ میں، وہ صرف اس لیے بفر زون کے طور پر بنائی گئی تھی. افغانستان کو بفر سٹیٹ رکھا گیا تھا کہ رشین امپائر اور برٹش امپائر کے درمیان ایک گیپ آ جائے، آپس میں ان کی جنگ نہ ہو. یہ سارے نقشے جو بنائے گئے تھے یہ اس وقت بنائے گئے تھے. اور جب پاکستان بنا تو اسی وقت سے یہ جو سوویٹ انفلوئنس افغانستان میں اتنا بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے پشتونستان کا نعرہ لگا دیا. آپ کو دیکھا 1947 افغانستان واز دا فرسٹ کنٹری جس نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی مخالفت کی. سب سے زیادہ پرابلمز ہمیں افغانستان سے ہوئی، انڈیا سے اتنی پرابلم نہیں ہوئی جتنی ہمیں افغانستان سے ہو رہی تھی. اور سارے وہ ظاہر شاہ کے ایلیمنٹس، اس کے بعد جو آنے والی ڈیکیڈز میں 50s میں اور 60s میں باقاعدہ جنگیں ہوئیں، باقاعدہ حملے ہوئے، پورا ہمارے ٹرائبل ایریا میں پریشانیاں رہیں ہمیشہ، ہمیں باقاعدہ فوجیں داخل ہوتی رہیں اندر افغانستان کی جانب سے. اور اس کے اندر یہ پشتونستان بنانے کا کانسیپٹ کہ یہ ہم باجوڑ پہ قبضہ کر لیا تو کبھی اس پہ قبضہ کر لیا. اور پاکستان آرمی کو اور ایئر فورس کو باقاعدہ جنگیں کرنی پڑیں اس سارے افغان ایلیمنٹس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کہ جو 50s اور 60s میں پاکستان کے اندر آ کے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے. اور یہ سارے نان اسلامک ایلیمنٹس تھے، یعنی یہ وہ سارے سیکولر ایلیمنٹس تھے، یہ سارے وہ کمیونسٹ اور مارکسسٹ ایلیمنٹس تھے، پشتونستان بنانے والے ایلیمنٹس تھے، خان عبد الغفار خان والے ایلیمنٹس تھے، جو پاکستان میں ہمارے پاس بڑے کثیر تعداد میں یہ موجود ہیں کہ جو ہمیشہ پاکستان کے وجود کو قبول ہی نہیں کرتے. 70s میں یہی کام جب سردار داؤد کر رہا تھا، اس سے تو بھٹو نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس زمانے میں مسلمان مجاہدین کی تربیت شروع کی تھی. ایکچولی مجاہدین کی تیاری ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی تھی 1975 میں. گلبدین حکمتیار اور احمد شاہ مسعود 1975 میں ان کی تربیت چراٹ میں شروع ہوئی تھی تاکہ یہ جا کے کمیونسٹوں کے خلاف بغاوت برپا کریں افغانستان میں. 79 میں تو روسی آ گیا خود ہی سے. جب روس آ گیا تو جہاد شروع ہو گیا، پھر تو پورا پاکستان انوالو ہو گیا روسیوں کو روکنے کے لیے، سوویٹس کو روکنے کے لیے. پورے اس خطے کے ڈائنامکس کو جب تک آپ بیک گراؤنڈ کو پچھلے 150-200 سال کے ڈائنامکس کو نہیں سمجھیں گے، آپ آج کی اس باڑھ والے ایشو کو صرف باڑھ کے طور پر نہیں دیکھ سکتے. 1996 سے لے کر 2001 وہ واحد پیریڈ تھا جب افغان طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں، یعنی اس حکومت سے پہلے والی. اور یہ وہ واحد پیریڈ تھا 5 سال کا کہ جب پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کوئی ٹی ٹی پی نہیں تھا، کوئی بی ایل اے نہیں تھا، کوئی انڈیا نہیں تھا. اور اس بات کے باوجود کہ افغانستان ایک پسماندہ ملک تھا، اس بات کے باوجود کہ اس بیچارے افغانستان کو دنیا میں کسی نے ریکگنائز ہی نہیں کیا تھا سوائے پاکستان کے، اور شاید سعودی عرب نے بھی کیا تھا. ان کا ایک سفیر ہمارے پاس تھا ملا ضعیف، جس کو بعد میں استغفر اللہ ہم نے اٹھا کے امریکیوں کو دے دیا. اس 6 سال کے علاوہ جب سے پاکستان بنا ہے ہمیں افغانستان کی جانب سے امن نصیب نہیں ہوا. بہت پرانی تاریخ ہے کہ وہ مسلسل پاکستان کے ساتھ پرابلم کرتے رہے. تو پچھلے 73 سال کی تاریخ اگر آپ اٹھائیے تو صرف 5 سال تھے افغان طالبان کے جس میں پاکستان میں سکون تھا. ورنہ 1996 سے پہلے جب جنگ بھی ہو رہی تھی، سوویت یونین بھی نکل گیا، سوویت یونین تھا پاکستان کے اندر، میری افغانستان میں، اور اس وقت بھی خات اور کے جی بی اور را اور موساد اور الذوالفقار پیپلز پارٹی کی دہشت گرد پاکستانیوں کا بیڑا غرق تھا 70s اور 80s میں، دھماکے کر کے اور تباہیاں اور دہشت گردیاں اور جنگیں، اسی طرح کی جنگ اور دہشت گردی جیسے امریکنز کے آنے کے بعد 2001 سے لے کے 2020 تک پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہی. 80s اور 70s میں بھی ہمارے ساتھ، 90s کے شروع میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہا. طالبان نے آ کر پاکستان کو سکون دیا تھا. لہٰذا یہ جو سارے لبرل، بغیرت، پلیت، ناپاک، حرام خور کے بچے، کمیونسٹ، سوشلسٹ، مارکسسٹ، لیننسٹ، جو آج جن کو ماتم پڑا ہوا ہے کہ جی افغانستان کے طالبان نے 4 پائپیں اکھاڑ دی اور 2 وہاں سے بارب وائر نکال دی، وہ ان کو اصل تکلیف اس بات کی ہے کہ افغانستان میں ایک مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہے.
اور افغانستان میں ایک واحد حکومت آ گئی ہے جس پر نہ IMF کا کوئی قرضہ ہے، نہ یہ انٹرنیشنل لاء کو، نہ یہ دشمنوں کی صہیونیوں کا نیو ورلڈ آرڈر اس کو فالو کر رہی ہے. یہ پاکستان کی دوست ہے، اس نے انڈیا کو یہاں سے نکال دیا ہے، اس نے ناپاک اور پلید کرپٹ عبدالغنی وہ اشرف غنی اور کارزائی حکومت کو نکال دیا ہے، اس نے TTP کے تمام بیس ایریاز ختم کر دیے ہیں، BLA کے بیس ایریاز ختم کر دیے ہیں. اصل تکلیف ان کو اس بات کی ہے. اور جہاں تک افغان طالبان کا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، افغان طالبان کبھی بھی کوئی آرگنائزڈ آرمی نہیں تھے. یہ چھوٹے چھوٹے مسلح گروہ تھے جو اپنے علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور ہر گروہ انڈیپینڈنٹ آپریٹ کرتا تھا. حملہ کر جہاں امریکن پوسٹ نظر آئی اس نے اس پہ حملہ کر دیا. کوئی کوارڈینیشن سینٹرل کمانڈ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، کور کمانڈر ہوتا ہے، ڈیو کمانڈر ہوتا ہے، بریگیڈ کمانڈر ہوتا ہے، ایک ڈیو کے اندر 3 بریگیڈ، ایسا کوئی سلسلہ افغان مجاہدین کی فوج کے ساتھ نہیں تھا. وہ سارے سویلینز تھے، ان میں کوئی ریگولر آرمی نہیں تھی. وہ سارے شیپرڈز تھے، فارمرز تھے، کسان تھے، علماء تھے، جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے تھے اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے. لہٰذا اس وقت بھی افغانستان کے اندر آپ کہنے کو تو ہے کہ افغان طالبان آ گئے، ان کو آئے ہوئے کتنا ہوا؟ 2-3 مہینے ہوئے. تھیوریٹیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کابل میں ان کی حکومت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان پر ان کا کنٹرول ابھی نہیں ہوا. انہوں نے جنرلی شہروں میں اور بڑی سڑکوں پہ لا اینڈ آرڈر قائم کر دیا ہے، لیکن جو ریموٹ ایریاز ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، خاص طور پہ کنر کے اور باقی وہ علاقے جہاں تک رسائی مشکل ہے، وہاں پر ابھی بھی دہشت گردوں کے مراکز قائم ہیں. TTP بھی ہے، ISIS خراسان بھی ہے. سب سے زیادہ نقصان افغان طالبان کو خود ان کے اپنے ملک کے اندر سے جو ISIS دہشت گرد CIA چھوڑ کے گئی تھی اس کی وجہ سے ہوا ہے. خود افغان طالبان نقصان اٹھا رہے ہیں ISIS اور خوارج اور داعش کی وجہ سے. تو کیا افغان طالبان نے جان بوجھ کے داعش کو چھوڑا ہے؟ نہیں. ظاہر ہے پاسبل نہیں ہے ان کے لیے کہ پورے افغانستان کو وہ کنٹرول کر سکے. ابھی ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. ان کے اربوں ڈالر امریکہ نے روکے ہوئے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان ملک ان کو پیسے دے نہیں رہے. دے رہے ہیں تو شرائط لگا رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو، یہ پہلی شرط ہے. ماڈریٹ ہو جاؤ، اشرف غنی کو اپنے ساتھ شامل کر لو، کارزائی کی حکومت کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لو. یعنی یہ شرائط لگانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کا جو اسلامک پوسچر ہے، جو اسلامی شکل ہے ان کی، اس کو ڈائلیوٹ کر دیں، اس کو نیوٹرلائز کر دیں. پاکستان میں ایک منظم فوج ہے. ہمارے پاس ISI ہے، انٹیلیجنس 10-12 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہمارے پاس FC ہے، ہمارے پاس پولیس ہے، ہمارے پاس پیراملٹریز ہیں، ہمارے پاس لیویز ہے. کیا اس کے باوجود پاکستان کے چپے چپے پر ہم نے امن قائم کر دیا؟ نہیں. جو مسلسل پاکستان کے اندر ہم سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال ہم شہادتیں دیتے ہیں اپنے فوجی افسروں کی، جوانوں کی، پولیس کی، FC کی، لیویز کی، وہ پاکستان کے اندر ہی حملے ہو رہے ہیں نا. بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں، نارتھ وزیرستان میں ہو رہے ہیں، پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. تو جب پاکستان جیسی ریاست اپنے ملک کے اندر دہشت گردوں کو قابو نہیں کر سکتی، تو آپ افغان طالبان سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر پورے افغانستان کو پاک صاف کر کے وہ بیت اللہ بنا دیں گے؟ ظاہر ہے کہ پاسبل نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک وہاں پہ دہشت گردی ہے، ایلیمنٹس ہیں جو رہیں گے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ پاکستان سرکاری طور پر افغان طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کرتا، جس طرح 96 میں ہم نے ریکگنائز کیا تھا. ان کی آپ ایمبیسی بناتے اور افغان طالبان کو پھر ایک ریاست کے طور پر ذمہ دار بناتے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ایک ریاست کے طور پر معاملہ کریں گے. ابھی تک پاکستان ان کے ساتھ ریاست کے طور پہ معاملہ نہیں کر رہی. ہم نے ریکگنائز ہی نہیں کیا ان کو. انہوں نے کوئی ایگریمنٹ ہی سائن نہیں کیا ہم سے. انہوں نے جنرلی ایک ایشورنس دی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کبھی بھی استعمال نہیں ہوگی ساتھ والے ہمسائے ملکوں میں دہشت گردی بھیجنے کے لیے. تو وچ از انف، یہ بات کہنا ان کا کافی ہے ہمارے لیے کہ وہ پاکستان میں جان بوجھ کے کبھی بھی دہشت گردی نہیں بھیجیں گے. لیکن دہشت گرد وہاں ہیں جن کو وہ خود قابو نہیں کر سکتے. اگر وہ پاکستان پر حملے کرتے ہیں تو افغان طالبان ذمہ دار نہیں ہے. ہم کو اپنے ملک کا دفاع بھی خود کرنا. ہمیں یہ کرنا تھا کہ ہم افغان طالبان کو ریکگنائز کریں، ان کی مسلح افواج کی تربیت کریں، ان کو آرگنائز کریں، ان کو اکوپمنٹ دیں، جو کمی بیشی ہے ان کے ساتھ مل کر جوائنٹ آپریشنز کریں افغانستان کے اندر. دہشت گردوں کو ماریں، ان کو گرفتار کریں، قتل کریں، انٹیلیجنس سپورٹ دیں، ڈرون سپورٹ دیں، ایریل سپورٹ دیں، ہیلی کاپٹر گن شپ سپورٹ دیں، تاکہ افغان طالبان اور پاکستان آرمی مل کر ہم TTP اور داعش دونوں کو ختم کریں، BLA کو ختم کریں. اور جہاں تک فینس کا تعلق ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے ہم نے کہا کہ ہمیں فینس کی ضرورت اس وقت تھی کہ جب وہاں پہ سارے ہمارے دشمن ایلیمنٹس موجود تھے افغانستان میں. اب 90% دشمن ایلیمنٹس ختم ہو گئے، 10-15% تھوڑے سے رہ گئے. مگر اس فینس کے نتیجے میں اس پورے خطے کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نقصان بھی ہو رہا تھا. قبیلے تقسیم ہو گئے تھے. ظاہر ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ مسلسل اس پورے خطے میں، آپ پچھلے 30-40-50 سال سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان لوگ فری موومنٹ کرتے ہیں، لائٹ فوٹڈ ہے، ہمیشہ ہجرت ہوتی رہتی ہے، قبیلے ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں.
پاکستان میں جتنے پشتون قبائل ہیں ان سب کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار، کوئی نہ کوئی عزیز افغانستان سائڈ پہ ہیں، ان کے اس طرف ہے. اور جس طرح کشمیر کو آپ نے ڈیوائڈ کر دیا، یہ آرٹیفیشل ڈویژن ہے. کشمیر میں تو زبردستی ہے، پوری بھارتی فوج کی جیسے کہا، پوری ریاست طاقت ہے، 6 لاکھ فوج انہوں نے صرف لائن آف کنٹرول پہ لگائی ہوئی. افغانستان میں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. اور افغانستان میں اس وقت اس قدر غربت ہے، وہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، وہاں کوئی کاروبار نہیں ہے، وہاں کوئی بزنس نہیں ہے، وہاں کے ہزاروں لاکھوں لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. وہ کیا کریں گے غریب لوگ؟ جس چیز کو آپ سمگلنگ کہتے ہیں وہ اس کو سمگلنگ نہیں سمجھتے، وہ اس کو تجارت سمجھتے ہیں. وہ اپنا ڈرائی فروٹ ہے، اپنا اخروٹ ہے، اپنی جو چیز وہاں اگاتے ہیں، اپنا انار ہے، اپنی جو چیز وہاں پہ اگاتے ہیں اس کو پاکستان، جو وہاں منرلز نکالتے ہیں، جو وہاں پہ مائنز کے ذریعے سنگ مرمر نکالتے ہیں، اس کو پاکستان لانے کی بات کرتے ہیں. کچھ ایلیمنٹس اس میں ایسے ہیں کہ جو ڈرگ ڈیلرز ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ تو لوگ وہاں پہ ڈرگز اگا دیتے ہیں. کچھ فیول سمگلنگ کرتے ہیں، ایران کے رستے آتے ہیں، تیل، پیٹرول، فیول، ڈیزل سمگل کرتے ہیں، جس کو ہم سمگلنگ کہتے ہیں. ان کے نزدیک وہ تجارت ہے، وہ اس کو برا سمجھتے ہی نہیں. جب آپ فینس لگا دیتے ہیں تو پھر آپ ایک بہت بڑے طبقے کو اس کی انکم سے محروم کرتے ہیں. آپ اسے کھانا بھی نہیں دے رہے، آپ ان کو ریکگنائز بھی نہیں کر رہے، آپ ان کو بزنس بھی نہیں دے رہے، اور آپ نے فینس لگا کے بند بھی کر دیا، اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے. مرے گا نہیں، وہ مرے گا بھوکا پیاسا یا کیا کرے گا؟ اس نے ظاہر آگے بڑھ کر فینس توڑنی ہے، کہنا ہے میں آنے دو. جینوئن مسئلے ہیں لوگوں کے وہاں پہ. یعنی آپ 100% سمگلنگ بھی بند نہیں کر سکتے. خود پاکستان کے اندر لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سمگلنگ سے وابستہ ہے جو ایران اور افغانستان سے ہو رہی ہے. جب حکومت نے بلوچستان کے اندر وسائل ہی نہیں لگائے، انڈسٹری نہیں لگائی، لوگوں کو اپرچونٹی نہیں دی جابس کی. یہ درست بات ہے. ابھی جس طرح ابھی گوادر میں اتنے ہنگامے ہو رہے تھے، وہ صرف فشنگ رائٹس کے لیے نہیں تھے. ان ہنگاموں کے پیچھے بہت بڑا ریزن یہ تھا، وہی بات جو پی ٹی ایم والے کرتے ہیں، نارتھ وزیرستان میں چیک پوسٹیں ہٹاؤ. پی ٹی ایم نے تو دہشت گردی کرنی ہوتی، لیکن یہاں پہ لوگوں کی بے چینی یہ تھی کہ ان چیک پوسٹوں کی وجہ سے، فینسنگ کی وجہ سے ایران اور افغانستان سے سمگلنگ بھی بند ہو گئی تھی. جس کو اگین میں کہہ رہا ہوں ہم سمگلنگ کہتے ہیں، وہ سمگلنگ نہیں سمجھتے، وہ اس کو تجارت سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک وہ کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا ہے. وہ ادھر سے چیز خریدتے ہیں، یہاں لے کے آتے ہیں، یہاں بیچتے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانکس ہوں، چاہے وہ نان ڈیوٹی پیڈ گاڑیاں ہوں، چاہے وہ ویپنز ہوں، چاہے وہ اینی تھنگ. یہ اوپن بارڈرز ہیں، ہزاروں سال سے ٹریڈ ہو رہا ہے یہاں پر. دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکی، برٹش امپائر نہیں روک سکی اس کو. ہمیشہ سے برٹش امپائر کے دور میں بھی یہ آزاد علاقے کہلاتے تھے. آپ کو میں فاٹا ابھی ہم نے ضم کیا ہے پاکستان کے اندر. اس سے پہلے 150 سال سے، کئی سو سال سے یہ پورے علاقے انڈیپینڈنٹ ایریا، آزاد علاقے کہلاتے تھے. یہاں کوئی لا ہی نہیں تھا. آپ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ صرف فاٹا میں ضم کر دینے سے تبدیل نہیں کر سکتے. دا مائنڈ سیٹ ان لوگوں کا جنریشن سے سیٹ ہے کہ وہ اس فری ٹریڈ کرتے ہیں بٹوین ٹرائبل ایریاز اینڈ افغانستان، آتے اور جاتے رہتے ہیں. تو اپنے لوگوں پر بمباری کرنا یا سختی کرنا یا فینس لگا کے ان کا کاروبار خراب کر دینا، جب آپ ان کو آلٹرنیٹ بھی نہیں دے رہے ہیں، یہ کوئی سولوشن تو نہیں ہے. اور پھر جیسے کہا کہ جب جیو پولیٹیکل سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر اس دیوار یا فینس کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے. ایکچولی اس وقت ہمیں اس فینس کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو چاہیے کہ اس فینس کو خود ہی اتار کے اس کا لوہا سریا لے کر واپس آ جائے، ورنہ افغانی اس کو لوہے سریے کو اٹھا کے صرف پاکستان کی اسٹیل ملوں کو بیچیں گے، کیونکہ افغانستان میں تو کوئی اسٹیل مل نہیں ہے. یا پھر یہ کہ آپ افغانستان کی گورنمنٹ سے بات کریں اور اس فینس کے درمیان جو کراسنگز ہیں اس کو بڑھا دیں. 25 تھی، آج 5 کراسنگز ہیں، اس کو 25 کراسنگز کر دیں. ہوتا کیا ہے کہ ابھی ایک کراسنگ ہے، اس کے بعد اگلی کراسنگ 200 کلومیٹر کے بعد ہے، جو بیچ میں جو گاؤں ہیں وہ کیا کریں؟ وہ اس علاقے میں ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے، 200 کلومیٹر کیسے چل کے جائیں گے وہ کراسنگ پاکستان آنے کے لیے؟ آپ کو لوگوں کی پریکٹیکل ضروریات کا بھی دھیان رکھنا ہے. اور وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت فرسٹریشن آپ دیکھ رہے ہیں افغان بارڈر کے اوپر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افغان طالبان پاکستان کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اٹک تک کا علاقہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے لوگ اس طرف بستے ہیں، ان کو اس طرف آنے دو. چیک پوسٹیں آپ نے جو بیچ میں آپ نے جو بارڈ وائر لگائی ہے ہمارے قبیلوں کو، ہمارے جانوروں کو، ہمارے مویشیوں کو آنے جانے میں، ہماری تجارت کو، ہماری اسمگلنگ کو، ان سب کو تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا گزارا کرنے دو. اتنا سا پرابلم ہے. باقی وہ اگر کوئی وہاں پہ بکواس کرتا ہے پاکستان کے خلاف کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے، یہ برواڈو ہے، یہ بک بک ہے خالی. اس کا کوئی it doesn't matter, they don't have the capacity. دیکھیے 3.5 لاکھ افغان آرمی بھی تھی، جو کہ سارے کے سارے پرانے جو اینٹی طالبان تھے، جو سوشلسٹ کمیونسٹ مائنڈ سیٹ کے تھے، اشرف غنی ٹائپ ذہنیت تھی، سب نیشنلسٹ تھے، پاکستان کے دشمن تھے، ناردرن الائنس ٹائپ والے لوگ. یہ لوگ بکواس کرتے رہیں گے کہ جی اٹک تک کا علاقہ ہمارا ہے اور ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر دیں گے. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، ان کی آبادی 1.5-2 کروڑ بھی نہیں ہے. کوئی سینسس نہیں ہوا وہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں وہ 4 کروڑ ہیں، 3 کروڑ ہیں. پچھلے 50 سال میں کوئی سینسس نہیں ہوا افغانستان میں. ان کی آبادی کم ہوئی ہے.
مہاجرت میں پوری دنیا میں پھیل گئے، وہ ہجرت میں نکل گئے ہیں وہ لوگ، افغانستان میں کوئی نہیں رہنا چاہتا اس وقت، وہاں 1.5-2 کروڑ آبادی ہے وہاں کی، ہم 22 کروڑ ہیں۔ اور پھر ایک بات ذہن میں تاریخی طور پر یاد رکھیے گا، افغانستان کے مسلمانوں نے ہمیشہ کافر طاقتوں کو شکست دی، چاہے وہ الیگزینڈر ہو، چاہے برٹش امپائر ہو، چاہے سوویت امپائر ہو، چاہے برٹش امپائر ہو، افغان مسلمانوں نے ان کو ٹھوک دیا ہے۔ لیکن جب کبھی ایک مسلمان فوج افغانستان میں داخل ہوئی ہے، اس نے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے، چاہے وہ غزنوی ہوں، تو غوری ہوں، تو عبدالی ہوں، تو بابر ہوں، تو مغل ہوں۔ بابر بادشاہ کابل میں دفن ہے، ازبکستان سے آیا تھا، وہ اپنی فوج لے کے ازبکستان سے آیا، پورے افغانستان پہ قبضہ کیا، دہلی پہ بھی قبضہ کیا، پھر دہلی اس کو پسند نہیں آیا، واپس کابل گئے، بیچارہ کابل میں دفن ہے آج۔ بابر کی قبر کابل میں، افغانستان اس کے نیچے تھا۔ جس نے بھی کابل پہ حکومت کی، اس نے دہلی پہ بھی حکومت کی۔ اور یہ جب لوگ بیچ میں بات کرتے ہیں کہ جی ہم ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے، یہ فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان کو بھی کہنا چاہیے کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے، ہم افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک کنفیڈریشن بنا لیں گے۔ ہمارے 6 کروڑ 7 کروڑ پشتون ہیں پاکستان میں، افغانستان میں 80 لاکھ 90 لاکھ پشتون ہیں۔ پاکستان آرمی نہ امریکن آرمی ہے، نہ برٹش آرمی ہے، نہ نیٹو کی آرمی ہے، نہ ہم سوویٹ آرمی۔ اللہ کے فضل سے کوئی مسلمان ملک پاکستان آرمی سے نہیں لڑ سکتا، اور خاص طور پہ افغانستان کے لوگ تو بالکل بھی نہیں لڑ سکتے، کیونکہ وہی پشتون یہاں بھی ہیں، اگر وہ لڑ سکتے ہیں تو ہم ان سے بہتر لڑ سکتے ہیں، اور اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ ہم ان کے بڑے بھائی ہیں، وہ چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹا بھائی بدتمیزی بھی کرے تو 4 تھپڑ چپڑ لگا کے پرے کر دے، دشمنی نہیں کی جاتی اس سے۔ افغان طالبان یا افغانستان کے مسلمان ہماری ذمہ داری ہیں۔ اگر آپ کو یہ برے لگتے ہیں، افغان طالبان برے لگتے ہیں، تو وہ وقت یاد کریں جب وہاں پہ کابل کی حکومت تھی، اشرف غنی تھا، حامد کارزائی تھا، اجیت کمار ڈوول تھا، ٹی ٹی پی تھا، بی ایل اے تھی، امریکنز تھے، سی آئی اے تھی، جے سوک تھی، نیٹو تھی۔ وہ وقت زیادہ بہتر تھا جب پوری امریکن طاقت اور نیٹو کی طاقت اور سی آئی اے اور را کی طاقت پاکستان میں دہشت گردی کر رہی تھی۔ اب پورے پاکستان میں کہیں دہشت گردی نہیں ہو رہی، خودکش حملے نہیں ہو رہے۔ آپ کے سارے آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پہ، آئی ایس آئی پہ، آپ کے اسکولوں میں، آپ کی کچہریوں میں، آپ کی لائبریریوں میں، ہر جگہ دھماکے ہو رہے تھے خودکش۔ اسلام آباد کے اندر خودکش حملے ہو رہے تھے۔ 99% دہشت گردی ختم ہو گئی ہے افغان طالبان کے آنے سے۔ ایلیمنٹس ہیں جو پرابلم کر رہے ہیں، لیکن وہی بات میں نے کہی کہ اگر پاکستان کی ریاست افغان طالبان کو ریکگنائز کرے، ان کو سپورٹ کرے، ان کو مدد کرے، جوائنٹ آپریشنز کریں، ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کریں۔ ہم نے کیوں نہیں ریکگنائز کیا ابھی تک افغان طالبان کو؟ ہم کس سے اجازت کا انتظار کر رہے ہیں؟ سو یہ ساری پرابلمز ریزالو ہو سکتی ہیں۔ افغانستان کے تمام لوگ جو کمیونسٹ ہیں، جو سوشلسٹ ہیں، جو مارکسسٹ ہیں، پشتونستان والے، ان کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی ٹرائبل ایجنسی کی ایک چھوٹی سی تحصیل بھی لے سکے، لیٹ الون کہ یہ اٹک تک آئیں گے۔ اور افغان مجاہدین کی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے، تو کیوں بلا وجہ چیخنے چلانے لگتے ہیں، ماتم کرنے لگتے ہیں کہ اگر 2 پول نکال کے، کھمبے نکال کے گر گئے، اس لیے کہ قبیلے آنا جانا چاہتے ہیں آپس میں کہ جی پاکستان تباہ ہو گیا، لٹ گیا، اٹک تک ہم سارے اب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ افغان نہ ان کی خواہش ہے، نہ ان کی کیپیسٹی ہے، ان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ خواہش بھی کریں نعوذ باللہ کہ ہم پاکستان پر حملہ کرتے ہیں، they don't have the capacity۔ یہاں سامنے مسلمان فوج کھڑی ہے، پشتون کھڑے ہیں، فرنٹ لائن پر سارے ہمارے پشتون ایلیمنٹس ہیں، ایف سی زے اور ہماری آرمی کے، تو پاسبل نہیں۔ وی آر ناٹ امیرکنز، ہم نیٹو نہیں ہیں۔ سوات آپریشن جو پاکستان آرمی نے کیا، امریکنز نے کہا جی آپ کو اس کام کو کرنے میں 10 سال لگیں گے، پاکستان آرمی نے یہ سارا کام 1.5 سال میں کر کے فارغ کر دیا۔ مہاجر نکالے بھی 25 لاکھ، صفائی بھی کی، واپس سیٹل کر دیا، 1.5 سال میں ختم ہو گیا کام۔ امریکن سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ یہ کیا کیسے تم لوگوں نے؟ ہم نے کہا اس لیے کیا کہ ہم مقامی فوج ہیں، ہم آکوپیشن فورس نہیں ہیں، ہم باہر سے نہیں آئے ہوئے، ہمارے بھائی بند ہیں اور ہم جانتے ہیں ان کو کس طرح ڈیل کرنا۔ یہی معاملہ افغانستان کے ساتھ ہے، ہمیں معاملہ جانتے ہیں ہم ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اگر ان میں کوئی پشتونستان ایلیمنٹ ہے تو ہم سر توڑ دیں گے، اگر کوئی مجاہدین اور طالبان ایلیمنٹ ہے تو ہمارا بھائی ہے، نو پرابلم۔ اور پرابلم سمجھیں ان کی، وہ بھوکے ہیں، ان کو تکلیف ہے، اور ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ کو ریاست کی سطح پہ بات کرنی ہے۔ تو وہی میں کہوں گا حکومت پاکستان سے، ریکگنائز کریں، ان کو ایمبیسی دیں، یہاں بلائیں، عزت دیں، رسپیکٹ دیں۔ آپ نے اتنا بڑا OIC کا اجلاس کیا فورن منسٹرز کا افغانستان کے لیے، اور جب آخری تصویر کھینچی تو اس میں افغانستان کو جگہ بھی نہیں دی۔ ذلیل کیوں کرتے ہیں ان کو یار؟ ریکگنائز کرتے۔ آپ نے چندہ اور بھیک دینے کے لیے فنڈ بنا دیا، ریکگنائز کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ سارے مسلمان ملک ریکگنائز کر لیتے مل کے افغانستان کو کہ کابل میں ایک نئی حکومت آئی، ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ ہوتی کہ آپ نے عزت دی ہے انہیں، پھر آپ بات کرتے ہیں ان سے
پھر پوچھتے افغان طالبان سے، پھر ذمہ دار بناتے ہیں ان کو کہ کیوں جی آپ فینس کیوں توڑ رہے ہیں، اور اگر توڑ رہے ہیں تو پھر آپ سیکیورٹی بھی آپ دیں وہاں پہ تاکہ کوئی دہشت گردی اندر نہ آئے۔ ان سب چیزوں کو ڈپلومیسی کے ساتھ اور ریاست کی طاقت سے ڈیل کیا جا سکتا ہے، جیسے برٹش امپائر کرتا تھا اس وقت۔ برٹش امپائر نے جیسے کہا فینس نہیں لگائی تھی، لہٰذا پینک نہ کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف حکومت پاکستان کو سالڈ ڈیسیشنز لینے، ڈپلومیٹک بھی، پولیٹیکل بھی اور ملٹری بھی۔ آپ سارے دہشت گرد ایلیمنٹس کے خلاف سالڈ ڈپلائمنٹ کریں، افغانستان کے اندر جا کے ماریں اگر مارنے کی ضرورت ہے تو، افغان طالبان کو آن بورڈ کریں، بتائیں کہ جی ہم اندر جا کے کنر میں ماریں گے، ٹی ٹی پی اور داعش کے بیسز ہیں وہاں پہ، تم ساتھ آتے ہو اچھی بات ہے ورنہ خود جا کے ماریں گے۔ افغان کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ کو، ان کو یہ داعش اور ٹی ٹی پی سے ان کو بھی پرابلمز ہیں۔ لہٰذا پریشان ہونے اور پینک کرنے کے بجائے پورے معاملے کی تاریخی بیک گراؤنڈ کو سمجھیں۔ پچھلے 150-200 سال کا ایک بیگیج ہے، اور اس میں سب سے بیسٹ بیٹ جو ہم کو آج تک ملی ہے 150 سال میں، خاص طور پر پاکستان بننے کے بعد 75 سال میں، وہ افغان طالبان کی وجہ سے ملی ہے۔ افغان طالبان کے ہوتے پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، ان کی مرضی سے نہیں تھی، سلپ کر کے سائڈ سے ہو جائے ظاہر ہے وہ تو، ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی تو ہم افغان طالبان کو کیسے بلیم کر سکتے؟ لہٰذا ڈونٹ وری اباؤٹ دس، اللہ کا فضل ہے، خیر ہے، پوری بہت بڑا اللہ نے ہمیں جیو پولیٹیکل ایڈوانٹیج دے دیا ہے کہ دشمن حکومت کابل کی ہمارے مغربی سرحد سے ہٹ گئی ہے، اور وہاں ایک اچھی حکومت آ گئی ہے جو پاکستان کی دوست ہے۔ چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہے، بدمزگی ہو جائے، 2 کھمبے اکھاڑ دیں، کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ اس وقت کو سوچیں کہ جب طالبان نہیں تھے اور ہمارے دشمن وہاں پر ہماری خون کی ندیاں بہا رہے تھے۔ اللہ کا بہت فضل ہوا ہے، چیخنا چلانا بند کریں اور افغان طالبان کو عزت دیں جیسی دینی چاہیے، اور اپنی مغربی سرحدوں کو مکمل محفوظ کریں۔ جہاں تک فینس کا تعلق ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر افغان طالبان مضبوط ہو جاتے ہیں افغانستان میں تو ہمیں اس فینس کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی ہٹا کے اس کے سریے کو لا کے اپنی سٹیل مل میں پگھلا لیں، اور ہماری پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک کنفیڈریشن بن جانی چاہیے، فری موومنٹ، ان کے دونوں ڈیول نیٹ سٹیزن شپ شہری، 2 ملک ایک ہی دولت بیر ملت، جو ترک کہتے ہیں، 2 ملک لیکن ایک قوم۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے خاشگر، یہ بیچ میں فینس وینس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس نے آج یا کل ہٹ ہی جانا ہے، بیچ میں یہ سرحدیں ختم ہو جائیں گی مسلمان ملکوں میں۔ سو ڈونٹ وری اباؤٹ دس، اگر فینس ختم ہوتی ہے ہونے دیں، پاکستان اپنا دفاع کر سکتا ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ پاکستان زندہ باد۔